السلام علیکم. پوائنٹ بکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایس سی سوشیولوجی میں کوڈ 4682 سوشیولوجیکل تھیوری، اس میں ہمارا ٹاپک ہے مرٹن انومی. مرٹن انومی کے نام سے اس تھیوری کو جانا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام رابرٹ کے مرٹن تھا جس نے یہ تھیوری پیش کی. تو یہ فنکشنلسٹ تھا بنیادی طور پر. فنکشنلسٹ آپ دوسرے لیکچر میں جان چکے ہوں گے، اگر نہیں تو آپ دوسرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. فنکشنلسٹ اور کانفلکٹ تھیورسٹ میں کیا فرق ہے. تو یہ بنیادی طور پر فنکشنلسٹ تھا. فنکشنلسٹ کیا کہتے ہیں، دوبارہ ریوائز کر دیتے ہیں. سوسائٹی میں خاص کرائیٹیریا کی ضرورت ہوتی ہے ایک سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے. یہ سوشیولوجسٹ کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ٹالکٹ پارسن کی EGL اسکیم پڑھی کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ مل کر ایک سوسائٹی کو ایک سٹیبل سوسائٹی بناتے ہیں. تو مرٹن کہتا ہے کہ صرف اور صرف ادارے ہی اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. جی یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ یہ فنکشنلسٹ تھا اور اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ ادارے سوسائٹی کو سٹیبل بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس نے ساتھ یہ بھی دلیل دی کہ صرف ادارے ہی نہیں ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں. مرٹن انومی، یہ اس کو مرٹن ڈیوینس بھی کہا جاتا ہے، اور مرٹن کی یہ تھیوری استعمال کی جاتی ہے کرمینالوجی میں کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں. اس میں مرٹن یہ لوگوں کے 5 گروپس بیان کر رہا ہے، ان کے بیہیویئر کی بنیاد پر کہ وہ سوسائٹی انہیں جو مقاصد دیتی ہے اور جو کمانے کے طریقے دیتی ہے، ان کی بنیاد پر وہ لوگوں کا مختلف قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے متعلق یہ اس کی تھیوری ہے. تو مرٹن کے مطابق سوسائٹی لوگوں کو کچھ تو گولز دیتی ہے، مقاصد کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ انہیں ذرائع دیتی ہے کہ ان ذرائع سے آپ پیسے کما کے یہ کام کریں گے. تو اب مختلف بیہیویئر کی بنیاد پر اس نے 5 گروپس بنائے ہیں. کنفرمیٹی بیہیویئر، اس کا کنفرمیٹی ہوگا. کیسے کنفرمیٹی کے گروپس کے ممبر کون سے ہوں گے؟ وہ سوسائٹی جو ان کے لیے گولز متعین کرتی ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ کام کرنے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو ذرائع سوسائٹی اسے دیتی ہے، قانونی ذرائع، وہ اس سے بھی خوش رہتے ہیں. تو یہ کنفرمیٹی یعنی کہ کنفرم کرتے ہیں، یہ کسی طرح کی ریبیلین نہیں ہے. سوسائٹی جو ذرائع دیتی ہے، گولز، اور جو مینز دیتی ہے انہیں پورا کرنے کے لیے، مقاصد اور ذرائع، دونوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور
اپنی زندگی کو ایک خوشحال زندگی بنا لیتے ہیں. نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے انوویشن. اس طرح کے مطمئن قسم کے لوگ جو ہیں، پہلے کنفرمیٹی، یہ بہت کم پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں انوویشن. انوویشن کے نام سے ہی کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جدت پسند لوگ ہیں، نئے طریقے کچھ نکال رہے ہیں. یہ سوسائٹی نے جو مقاصد دیے ہیں یہ تو ایکسپٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ کام کرنے ہیں زندگی میں، لیکن جو ذرائع وہ دیتی ہے وہ کہتی ہے، وہ یہ سوسائٹی جو ذرائع ان کو دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں کچھ غیر قانونی طریقے سے بھی ہمیں کمانا چاہیے. یعنی دوسرے مینز کمانے کے جو طریقے ہیں وہ انہیں کم لگتے ہیں یا غلط لگتے ہیں، اس لیے وہ کچھ اپنے طریقے ایڈ کر کے اپنی مینز جو ہیں ان کو بڑھا لیتے ہیں. یہ ڈیوینٹ ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے خلاف چل رہے ہیں. سوسائٹی نے انہیں کہا ہے کہ ان طریقوں سے کمانا ہے، لیکن وہ دوسرے طریقوں سے کما رہے ہیں. یہ کسی بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو گولز کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مینز جو ہیں ان کو ڈکلائن کر رہے ہیں اور نئے اپنے فارمولے بنا رہے ہیں پیسے کمانے کے. مثال کے طور پر گول ہے بیٹی کی شادی کرنا، بچوں کو پڑھانا، یہ مقاصد ہے. تو ان چیزوں کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ کرنے ہیں، لیکن سوسائٹی نے جو انہیں ذرائع دیے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کم ذرائع ہیں، میں ان پیسوں سے نہیں گزارا کر سکتا، تو مجھے کچھ نئے ذرائع جو کہ سوسائٹی نے جن کی روک تھام کی ہوئی ہے ان کو اپنا رہا ہے. مثال کے طور پر رشوت ہوگی، وہ رشوت لے گا یا غیر قانونی کچھ کام کرے گا، تو وہ اس دوسری قسم میں آ جاتے ہیں انوویشن میں. ریچوئلزم کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو عبادت گزار ہے. وہ دنیا کے کاموں کو ترجیح نہیں دیتے. مذہبی بندے دنیا کے جو مقاصد ہیں، مثال کے طور پر دنیا کا مقصد ہے، دنیا میں سوسائٹی آپ کو کہتی ہے، معاشرے میں ہمیں پتا ہے کہ گھر بنانا چاہیے اور گاڑی لینی چاہیے. یہ ہمارے سوسائٹی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں، ایک معاشرے میں اچھا قیام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن مذہبی لوگ اس کے خلاف ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے اور جو ذرائع ہیں ان کو تو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی سوسائٹی نے ہمیں ذرائع دیے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ذرائع ٹھیک ہے، لیکن ہمیں معاشرہ جو کام کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، لڑکی کی شادی کرنی ہے، اس کو جہیز دینا ہے، یہ ریچولسٹ جو ہیں اس سے انکار کرتے ہیں. مذہبی لوگ اس کی بڑی اچھی مثال ہے، لیکن سب کے سب ایسے نہیں ہوتے. عام طور پہ وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سارے جیسے جیسے معاشرہ انہیں چلاتا جاتا ہے چلتے جاتے ہیں. لیکن ریچولسٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ گولز کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کہ سوسائٹی نے جو انہیں تھوپ دیا ہے کہ آپ نے کار لینی ہے وہ نہیں لیتے. نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے ریٹریٹزم. ریٹریٹزم یہ کرتے ہیں کہ گولز یعنی انہیں دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو یہ ڈکلائن کر دیتے ہیں. بیٹی کی شادی کرنی ہے کوئی پتہ نہیں، بچے کو پڑھانا ہے کوئی پتہ نہیں. یعنی کہ مقصد جو معاشرے نے انہیں دیا ہے انہیں اس کا کوئی پتہ نہیں. دوسری طرف آگے جی ڈکلائن کرتے ہیں یہ مینز کو بھی، انہیں وسائل کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کھانا کہاں سے ہے، جو معاشرہ بتا رہا ہے ان کی بھی انہیں کوئی پابندی نہیں. یہ دونوں طرف سے ہی فارغ ہوتے ہیں. تو ریٹریٹزم نہ تو مانتے ہیں گولز کو کہ معاشرے نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اور نہ ہی مانتے ہیں ان کے ذرائع کو. تو ان لوگوں میں عام طور پہ انومی کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، مایوس لوگ. تو یہ عمومی طور پر ان میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاشرے کو اور
اس کے گولز اور اس کے مینز کسی کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی کہ دنیا داری سے انہیں کوئی تعلق نہیں، دونوں طرف سے یہ فارغ ہوتے ہیں. سوسائٹی میں ان کی اب ایک ایگزامپل سیدھی سی ہے کہ ایک نشئی بندہ ہے جو نشہ کرتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، یہ جو مقاصد سوسائٹی بتاتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. گولز وہ اس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کہ جو سوسائٹی نے انہیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے پیسے کمانے ہیں، انہیں اس طرف ہی کوئی غرض نہیں ہے، بس انہیں نشہ چاہیے اور بس، دنیا داری سے انہیں کوئی غرض نہیں. ریبیلین یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاشرے نے جو ہمیں کام دیے ہیں یہ غلط ہیں، مقاصد جو دیے ہیں ہمیں غلط مقاصد دیے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ذرائع جو ان کو کمانے کے ہیں یہ بھی غلط ہیں. اب یہ تھوڑا سا ٹیپیکل سی چیز ہے. مثال کے طور پر اس میں ریبیلین کی مثال ایک میں ہی خود ہی مثال ہوں اس کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے میں ریبیلین ہوں. ریبیلین میں معاشرہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ معاشرہ سکھا رہا ہے کہ جہیز لینا ہے، سود کھانا ہے. اس طرح کے ہمارے معاشرے میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں ہیں، میں انہیں ڈکلائن کرتا ہوں، میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ گولز غلط ہیں، ہم نے ایسے نہیں کرنا. لڑکیوں کو ان کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنے دینی، یہ ایک سوسائٹی کا رول ہے، میں اس کو نہیں مانتا. گولز جو لڑکیوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، یہ ایک گول ہے. گولز میں اس چیز کو شامل کیا جائے گا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. ہدایات ہے ہمیں سوسائٹی کی طرف سے کہ ایسا آپ نے کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا. تو میں ٹوٹلی سسٹم کو ڈکلائن کرتا ہوں، خصوصی طور پہ پاکستان کی. اور دوسری طرف ہمارے مینز آ جاتے ہیں. مینز کمانے کے ذرائع. کمانے کے ذرائع سوسائٹی ہمیں کیا دیتی ہے؟ بینک میں پیسہ جمع کراؤ، سود ملے گا، کھاؤ. یہ ایک قانونی طریقہ ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں، میں اس طریقے کو نہیں مانتا. اور دوسرے طریقے کیا ہیں؟ قانونی طریقے کیا ہیں؟ خواتین کو فیکٹری میں کام کرائیں لیکن انہیں تنخواہ کم دیں، یہ ایک قانونی بات ہے. یہ سوسائٹی اس چیز کی اجازت دیتی ہے، میں اس چیز کے بھی بہت خلاف ہوں. تو اس طرح کے کمانے کے بہت سے غلط ذرائع ہیں جن کی اجازت ہمارے سوسائٹی میں ہے، لیکن میں ان کو تسلیم نہیں کرتا. تو میری یہ کنڈیشن ریٹریٹزم والی بن جاتی ہے. میں دونوں کو انکار کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو ہمیں ذمہ داریاں معاشرے نے دی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں. جو ہمیں معاشرے حکم دیتا ہے کہ ایسے آپ نے کرنا ہے، وہ سارے کے سارے غلط ہیں. اور جو ذرائع ہمیں دیتا ہے وہ بھی سارے کے سارے حرام ہیں میرے خیال میں. میں آپ کو اب اپنی ریبیلین کی مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ اور مثالیں بھی آپ کو دوں گا. تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو حال اس کا یہ ہے کہ میں نشہ کرنا شروع کر دوں، دنیا سے دور ہو جاؤں، نہ ان کو تسلیم ہی نہ کروں، تو میں ریٹریٹزم میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن اس کا ایک اور دوسرا آلٹرنیٹو بھی ہے. متبادل حل اس کا یہ ہے کہ میں نئے طریقے پیش کروں. نہیں، معاشرے میں ایسے نہیں، یہ گول ہونے چاہیے. معاشرے میں کمانے کے یہ ذرائع نہیں بلکہ یہ ذرائع ہونے چاہیے. تو اس کے لیے مجھے ایک نیا سسٹم دینا پڑے گا. سوسائٹی میں ایک نیا سسٹم متعارف کرانا پڑے گا کہ معاشرے میں یہ مقاصد ہونے چاہیے انسان کے، سوسائٹی کے، اور کمانے کے یہ ذرائع ہونے چاہیے. تو ریچولسٹ یہ بھی سوسائٹی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جس طرح کے سب سے پہلی قسم ہم نے پڑھی کنفرمیٹی کی، تو یہ لوگ کئی سو ہزاروں سالوں میں آتے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم کو چینج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جینیس لوگ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ نیا سسٹم بھی پرووائڈ کرتے ہیں ڈکلائن کرنے کے ساتھ ساتھ. اس کی اب ڈکلائن کی ایک اور بہت ہی اہم مثال میں پیش کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو گولز، مینز اور اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. عرب سوسائٹی کا اگر ہم مطالعہ کریں ہسٹری میں جا کے، تو وہاں پہ گولز کیا تھے؟ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی
دفن کر دینا، ماں کے ساتھ شادی کر لینا، اس طرح کے گولز تھے جو کہ سوسائٹی ہمیں حکم دیتی تھی. جانوروں کو تیروں کی مدد سے مارنا، اس طرح کے بہت سارے غلط کام تھے جو کہ سوسائٹی میں چل رہے تھے. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی جہیز اور یہ الٹ پلٹ چیزیں جو ہیں جو ہندوؤں کی ہم نے اڈاپٹ کر رکھی ہیں. اس طرح کے گولز ہمیں سوسائٹی کہتی تھی کہ آپ یہ کام کریں، ہمیں فورس کرتی تھی. یہ گولز ہو گئے ہمارے. تو جو اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے وہ کنفرمیٹی میں تھے، اور جو نہیں کرتے تھے اچھا اب گولز کیا ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ اس طرح کے آپ نے کام کرنے ہیں سوسائٹی میں، سود لینا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس طرح کے کام تھے. اور مینز کیا تھے ان کو کمانے کے؟ یہ طریقے تھے، کسی کو ادھار دے دیا، اس سے سود وصول کیا، کسی کو زمین دے دی، غلط ذرائع سے اس سے پیسے لیے. اس طرح کے بہت غلط طرح کے کاروبار جو تھے وہ وہاں پہ تھے. لیکن اب اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ کوئی اس کو ڈکلائن کر رہا ہے. ایک شخص ایسا آیا جس نے اس کو ڈکلائن کیا کہ یہ گولز آپ کے غلط ہیں، یہ باتیں آپ کی غلط ہیں، یہ سوسائٹی میں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. پھر اس نے دوسری طرف دیکھا کہ سوسائٹی کون سے ذرائع دے رہی ہے آپ کو کمانے کے. اس نے کہا کہ یہ آپ کے کمانے کے ذرائع بھی غلط ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک سسٹم دیا، نیو سسٹم، سوسائٹی کا ایک نیا انداز دیا کہ ہمارے اصول یہ ہونے چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور اس کو کمانے کے یہ ذریعے ہونے چاہیے ہمارے پاس. تو جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں شاید، جو کہ ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس چل رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں انوویشن کے لوگ اکثر زیادہ ہیں، گولز کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، حالانکہ جو کہ غلط بات ہے. سود اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے بیٹی کی شادی پہ جہیز دینا یا لڑکیوں کو نہیں پڑھانا یا اس طرح کے اور بہت سارے کام گولز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو کہ غلط بات ہے. اور ریبیلین کیا کرے گا؟ ان کو ڈکلائن کرے گا، جیسے کہ میں ان کو ڈکلائن کر رہا ہوں. لیکن میں اس کا ایک نیا سسٹم پیش کروں گا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، گولز یہ ہونے چاہیے اور مینز یہ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے بہت سی ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کسی سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے لیے ہمیں کمانے کے سسٹم، اکنامکس، سوشیولوجی، لاز، تو اس طرح کا ہمیں پورا ایک لائف سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ ہم ریبیلین میں شامل ہو سکیں. یا تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ریٹریٹزم میں شامل ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں اور نشے پہ لگ جائیں. تو یہ ایک بالکل واضح مثال میں نے آپ کو سب سے بڑی مثال دے دی کہ لوگ جو سوسائٹی میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، لوگوں کے معاشرے نے جو ان کو کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، وہ اس کو ڈکلائن کرتے ہیں، ان کو ان ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو ذرائع اس نے غلط دیے ہیں ان کو بھی ان ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نیا سسٹم بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ تھیوری صرف اس کی اتنی سی ہی تھی کہ گولز اور مینز کے درمیان کیا ریلیشن شپ اس نے قائم کیا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ مائکروسافٹ ورڈ پہ لوگ بہت زیادہ ریلائی کر دیتے ہیں. اس کو مثال کے طور پہ یہاں پہ ریڈ لائن آ رہی ہے تو اس کی سپیلنگ غلط تصور کر کے اس کے مطابق اس کو ڈھال دیتے ہیں. تو یہ ابھی میرا کمپیوٹر بھی اس کو غلط سمجھ رہا ہے مائکروسافٹ ورڈ کی ڈکشنری کے مطابق. تو یہ ڈکشنری کوئی اس کی اتنی پرفیکٹ یا اچھی ڈکشنری نہیں ہوتی. آپ ورڈ ویب کی ڈکشنری دیکھیں، یہ میرے پاس لفظ آ رہا ہے، میں یہاں پہ بیہیویئر کی سپیلنگ آپ کو لکھ کے چیک کرا دوں کہ بیہیویئر BEHAVIOUR، تو اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ بیہیویئر یہ آ رہا ہے کہ یہ بیہیویئر کی سپیلنگ ہے، یوزیج، باقی یہ اس کی مختلف تفصیل دے رہی ہے مجھے ڈکشنری. یہ ایک قابل اعتبار ڈکشنری ہے جسے انگلش لٹریچر میں نے یوز کیا تھا اسٹڈی کرنے کے لیے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کی کیا سپیلنگ دیتا ہے.
بیہیویئر کے یہ اسپیلنگ دے رہا ہے، شاید اسکرین میں آپ کو نظر نہ آ سکیں، BEHAVIOR. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا دکھا سکیں. بیہیویئر کی اسپیلنگ OR وہ دے رہا ہے، یو نہیں دے رہا، تو اس پہ زیادہ ریلائی نہ کیا کریں. اگر ڈکشنری آپ کو استعمال کرنی ہے تو ورڈ ویب ڈکشنری آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے استعمال کریں. یہ انشاءاللہ انگلش لٹریچر میں بھی آپ کو بہت کام آئے گی. ریسرچ میں مجھے وہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ اسے شیئر کرنا ذرا مناسب سمجھا. فائنڈ وقاص کو دیجیے اجازت، اور اینڈ میں پھر میرا میل چلے گا. یہ جی میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے نیچے. اس کے بعد آپ کو فون نمبر دے دیتے ہیں. یہ میرا نیچے آپ کے فون نمبر آ گیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. اگر کچھ لیکچر میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو ان کی اصلاح کی بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میل یا فون کے ذریعے مجھے اس سے آگاہ کریں گے، کیونکہ یہ جو لیکچر ہیں یہ پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں، اور کم سے کم پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو کم سے کم جو اردو جانتے ہیں وہ تو کم سے کم انہیں دیکھ ہی رہے ہوں گے. اگر کچھ غلطی ہے تو اسے دور کرنا اس لیے بہت اہم ہوگا. اس کے ساتھ ہی دیجیے فائنڈ وقاص کو اجازت. اگلے کسی اور لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.